لاہور ہائی کورٹ نے گورنر پنجاب کی جانب سے وزیر اعلیٰ کو ہٹانے کا نوٹیفیکیشن واپس لیے جانے پر پرویز الہی کی درخواست نمٹا دی۔ وزیر اعلیٰ کے وکیل نے سماعت جاری رکھنے پر اصرار کیا، تاہم عدالت نے قرار دیا کہ جب نوٹیفیکیشن ہی واپس ہو گیا ہے تو پھر کیس کا کوئی جواز نہیں۔ عدالت نے چیف سیکرٹری کا وزیر اعلیٰ کو عہدے سے ہٹانے کا 22 دسمبر کا نوٹیفیکیشن بھی کالعدم قرار دے دیا۔ شاہد حسین کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ لاہور ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ کے عہدے سے ہٹانے کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ گورنر کے وکیل نے بتایا کہ گورنر کو وزیر اعلیٰ کے اعتماد کا ووٹ لینے کی رپورٹ موصول ہو گئی، اس لیے گورنر نے پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا ہے۔ بینچ کے سربراہ جسٹس عابد عزیز شیخ نے ریمارکس دیے کہ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ عدالت کو ایسے معاملات میں نہ لایا جائے، اب سب کچھ آئین کے مطابق ہو گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے سماعت جاری رکھنے پر اصرار کیا تو بینچ کے سربراہ نے کہا جب نوٹیفیکیشن ہی واپس ہو گیا تو پھر کیس کا کیا جواز رہ گیا۔ میڈیا سے گفتگو میں علی ظفر کا کہنا تھا کہ آج آئین اور قانون کی فتح ہوئی ہے۔ گورنر کا ہم نے جو چیلنج کیا تھا آرڈر، جس میں گورنر نے کابینہ کو اور چیف منسٹر کو ہٹا دیا تھا، فارغ کر دیا تھا، اس کو آج عدالت فیصلہ کرنے والی تھی تو گورنر صاحب کے جو وکیل تھے انہوں نے آ کے کہا کہ گورنر نے وہ آرڈر وڈرا کر لیا ہے۔ گورنر کے وکیل منصور عثمان کا کہنا تھا کہ اگر کسی ممبر کو ایوان میں گنتی پر تحفظات ہیں تو وہ عدالت سے رجوع کر سکتا ہے۔ عدالت نے درخواست نمٹاتے ہوئے گورنر کے وکیل کے بیان کو ریکارڈ کا حصہ بنا دیا اور قرار دیا کہ پرویز الہی فلور ٹیسٹ میں کامیاب ہو گئے۔ جسٹس عاصم حفیظ نے کہا کہ وہ اس کیس میں اضافی نوٹ دیں گے۔ کیمرامین محمد ریحان، اشرف ننکانوی، رپورٹر دعا مرزا اور عثمان بھٹی کے ساتھ شاہد حسین، جیو نیوز، لاہور۔ اور پی ٹی آئی نے اعتماد کے ووٹ میں غیر حاضر ارکان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اعتماد کے ووٹ میں 5 ارکان غیر حاضر رہے۔ ذرائع کے مطابق دوست مزاری، خرم لغاری، مومنہ وحید، فیصل چیمہ، چودھری مسعود غیر حاضر تھے۔ ترجمان پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ غیر حاضر ارکان کی نااہلی کے لیے ریفرنس بھیجا جائے گا۔ پی ٹی آئی، قاف لیگ اور آزاد امیدوار بلال وڑائچ سمیت 191 ووٹ تھے۔ ہمارے 5 ارکان اسمبلی غیر حاضر تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ابوظہبی میں متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں متحدہ عرب امارات کے صدر نے $2 ارب کے قرض کو رول اوور کرنے اور $1 ارب اضافی قرض دینے کا اعلان کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال بھی کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ابوظہبی میں متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں متحدہ عرب امارات کے صدر نے $2 ارب کے قرض کو رول اوور کرنے اور $1 ارب اضافی قرض دینے کا اعلان کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال بھی کیا۔ شیخ محمد بن زائد نے وزیر اعظم شہباز شریف کا ابوظہبی میں خیر مقدم بھی کیا۔ شیخ محمد نے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی خواہش کا اظہار کیا۔ اماراتی صدر نے دونوں ممالک میں تاریخی تعلقات اور متحدہ عرب امارات میں پاکستانی برادری کی گراں قدر خدمات کی تعریف بھی کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ابوظہبی میں متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں متحدہ عرب امارات کے صدر نے $2 ارب کے قرض کو رول اوور کرنے اور $1 ارب اضافی قرض دینے کا اعلان کیا۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال بھی کیا۔ شیخ محمد بن زائد ال نہیان نے وزیر اعظم شہباز شریف کا ابوظہبی میں خیر مقدم بھی کیا۔ شیخ محمد نے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی خواہش کا اظہار کیا۔ اماراتی صدر نے دونوں ممالک میں تاریخی تعلقات اور متحدہ عرب امارات میں پاکستانی برادری کی گراں قدر خدمات کی تعریف بھی کی۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ابوظہبی میں متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات کی ہے۔ شیخ محمد بن زائد نے وزیر اعظم شہباز شریف کا ابوظہبی میں خیر مقدم بھی کیا۔ شیخ محمد بن زائد ال نہیان نے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی خواہش کا اظہار کیا۔ اماراتی صدر نے دونوں ممالک میں تاریخی تعلقات اور متحدہ عرب امارات میں پاکستانی برادری کی گراں قدر خدمات کی تعریف بھی کی۔ اہم بات اس میں یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کے صدر نے $2 ارب کے قرض کو رول اوور کرنے اور $1 ارب اضافی قرض دینے کا اعلان کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے۔ پاکستان میں جو معاشی صورتحال ہے، جنیوا کانفرنس میں بھی پاکستان نے اپنا موقف پیش کیا، وہاں سے بھی بہت سے ملکوں کی طرف سے پاکستان کو امداد کے لیے کہا گیا ہے، اور ایسے وقت میں متحدہ عرب امارات کی طرف سے بھی یہ جو $2 ارب کے قرض کو رول اوور کرنے کی بات کی گئی ہے اور $1 ارب اضافی قرض دینے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔
پاکستان اور متحدہ عرب امارات کی دوستی کا یہ مظہر ہے یقیناً، اور وزیر اعظم شہباز شریف اسی سلسلے میں دورے پر ہیں متحدہ عرب امارات کے، اور جہاں ان کی مختلف ملاقات ہونی ہیں آج یہ ہائی لیول ملاقات جس میں متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے وہ ملے، یہ مناظر بھی، یہ تصاویر اپنی ٹی وی سکرینز پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 2 ارب ڈالرز کے قرض کو رول اوور کرنے اور 1 ارب ڈالرز کے اضافی قرض دینے کے اعلان کیا گیا ہے متحدہ عرب امارات کی طرف سے۔ آپ کو بتائیں کہ نان بھائیوں کا اسلام آباد میں آٹے کی قیمت میں کمی کے لیے احتجاج جاری ہے۔ نان بھائی کہتے ہیں کہ آٹے کی قیمت دگنی ہو گئی ہے، لیکن وہ نان اور روٹی 25 اور 20 روپے میں فروخت کر رہے ہیں۔ اس سے متعلق تفصیلات بتائیں گے حیدر شیرازی۔ آٹے کی بوری کی قیمت دگنا ہو گئی، نان روٹی کی قیمت زیادہ نہیں بڑھائی گئی، کاروبار مسلسل خسارے میں چل رہا ہے۔ اسلام آباد میں نان بھائیوں کا احتجاج۔ 1 مہینے سے ڈبل ریٹ ہو گیا، جو 7,000 کی بوری تھی وہ 14,000 روپے کی ہو گئی ہے، اور جو 6,000 روپے کی لال آٹے کی بوری تھی وہ 13,000 روپے کی ہو گئی ہے، اور روٹی اس وقت ہم 20 روپے اور 25 روپے میں نہیں فروخت کر سکتے۔ آنے والے 2 سے 3 دنوں میں اگر آٹے کے ریٹس واپس نہ آئے، روٹی 30 روپے اور نان 40 روپے کر دیں گے اسلام آباد کے اندر۔ نان بھائیوں نے آٹے کی قیمت میں اضافے کا ذمہ دار ذخیرہ اندوزوں کو قرار دیتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ آٹے کی ملوں میں موجود گندم پر بھی نظر رکھی جائے۔ ہماری شٹر جو ہے دکانیں سیل کر دی اور جو ہے بندوں کو اٹھا لیا۔ انتظامیہ کو چاہیے جو مل مافیا اس کو کنٹرول کرے، ہمارے اوپر ظلم و ستم کری کیا ضرورت ہے؟ نان بھائی ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ اگر آٹے کی قیمت میں کمی نہ کی گئی یا پھر نان اور روٹی کی قیمت نہ بڑھائی گئی تو وہ ڈی چوک میں احتجاج کریں گے۔ کیمرامین محمد خاقان کے ساتھ حیدر شیرازی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ لاہور میں متحدہ نان ایسوسی ایشن نے سیکریٹریٹ کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ تندور مالکان نے آٹے اور فائن میدے کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ مظاہرین کہتے ہیں کہ روٹی اور نان کی قیمتیں نہ بڑھائی گئیں تو 16 جنوری سے خود ریٹ بڑھا دیں گے۔ عرفان نذیر کی رپورٹ دیکھیے۔ جی میں اس وقت سول سیکریٹریٹ کے سامنے کھڑا ہوں اور یہ متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن کے صدر آفتاب گیل ہیں میرے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے جو ساتھی بھی آئے ہیں اور انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے اپنے مطالبات کے سلسلے میں۔ 15 دن پہلے ہم نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے۔ آٹا اور فائن آپ کے علم میں بہت زیادہ مہنگا ہو چکا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ آٹا اور فائن سستا کر دو، ہم ریٹ نہیں بڑھانے۔ اگر آپ نے آٹا اور فائن سستا نہیں کرنا تو خدارا ہمیں ریٹ دے دیں تاکہ ہم بھی اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ ہم تقریباً 1 ماہ سے نقصان میں جا رہے ہیں۔ گیس کی آپ کو پتہ ہے کل سے پرائس بڑھا دیے گئے ہیں، اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ ہے۔ تو ابھی ایسی صاحب آئے ہیں، انہوں نے مذاکرات کی دعوت دی ہے، ہم اخلاقی طور پہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے انشاءاللہ۔ اگر ہمیں ریلیف مل گیا ویل اینڈ گڈ، ورنہ ہم یہیں پہ بیٹھیں گے۔ جی ان کا کہنا ہے کہ فائن آٹے کی جو قیمتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، وہ کم کی جائیں ورنہ یہ روٹی اور نان کی قیمت بڑھانے پہ مجبور ہوں گے۔ جی اسٹیٹ بینک کی پرشکو عمارت کے سامنے گدھا گاڑیاں کھڑی ہیں اور مظاہرین نعرے بازی کر رہے ہیں۔ ایسا عجیب و غریب ماحول نہ کبھی دیکھا نہ سنا۔ علی عمران سید اسٹیٹ بینک کی عمارت کے سامنے سے ڈالر کی قلت کی شدت کا احوال بتائیں گے۔ جی یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی خاصی پریسٹیجس سمجھی جانے والی عمارت ہے، لیکن اس کے سامنے کا جو حال ہے، گدھا گاڑیوں پہ آئے ہوئے یہاں پہ ٹمبر مارکیٹ کے تاجر ہیں جو کہ ڈالرز کی ان اویلیبلٹی پہ احتجاج انہوں نے کیا ہے اور وہ پھر اندر ملاقات کے لیے گئے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر کیمرامین اشرف صدیقی دکھائیں تو ایک اور قافلہ مظاہرین کا، یہ دالوں کے امپورٹر ہیں، اجناس کے امپورٹر ہیں، کنٹینر پھنسے ہوئے ہیں، رمضان سیزن قریب ہے لہٰذا یہ یہاں پہ پہنچے ہیں۔ تو اسٹیٹ بینک کی عمارت اور یہ ڈنکی کارڈ اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ کھڑے ہوئے مظاہرین، ایک اچھوتا ایکسپیرینس ہے جو یہاں پہ ہم فائنینشیل رپورٹرز کو رپورٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن ڈالرز کی قلت اب اس سطح تک پہنچ گئی ہے کہ مرکزی بینک کے دفتر کے سامنے بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں اور یہ کہ لوگ گدھا گاڑیاں لے کے یہاں پہ مظاہرہ کرنے تاجر برادری پہنچ رہی ہے۔ جی ہمارے ایٹمی ہتھیار دیوالی پر چھوڑنے کے لیے نہیں ہیں، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے یہ بیان 2019 میں دیا تھا۔ تحریک انصاف کے رہنما اعظم سواتی نے مودی کے 3 سال پرانے بیان کو تازہ بیان کے طور پر ٹویٹ کر دیا۔ ساتھ ہی لکھا کہ رجیم چینج کے سہولت کار سنو، بھارت کا مودی پاکستان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ مودی کے 3 سال پرانے بیان کو تازہ بنا کر پیش کرنے والے اعظم سواتی نے پاکستانیوں کو مخاطب کر کے یہ بھی لکھا کہ ملک کو بچانے کا واحد راستہ عمران خان کے سنگ حقیقی آزادی ہے۔